قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ ان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور بھی ہوں، اور میرے شاہ صاحب نے جو گلہ کر دیا، یہ گلہ بھی شاہ صاحب کے توسط سے آپ کو پہنچ گیا، ورنہ میں بھی اس پہ، بلکہ میرے خیال سارے ہاؤس، سارے پارلیمانی گروپ اس پہ ناراض ہو گئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اتنی لمبی تقریر، کیونکہ ہم پورا زندگی کے لیے۔ بہرحال جناب اسپیکر، آج جو ماحول کریٹ ہوا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے ایم ایم اے کے دوستوں کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن ہم نے کبھی ان کی خاطر نہیں، بلکہ ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے جناب اسپیکر، ہمیں شائستگی کی سیاست دکھایا ہے، ہمیں خوبصورتی کی سیاست سکھایا ہے، لہذا ہم نے اپنے احتجاج آج کر کے اپنے سیٹوں پہ ہم کھڑے تھے جناب اسپیکر۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ احتجاج کیوں ہم کر رہے تھے؟ اور میں آج ہاؤس پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تھا 2013 کا احتجاج، جو کہ ایک پارٹی کا گلہ تھا اور ایک پارٹی کا احتجاج تھا، لیکن آج تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کے ساتھ ان کی سیٹوں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اور بشمول 3 اپوزیشن کے بڑے جماعتیں، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تاریخ کا بدترین دھاندلی، خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں منظم سے آگے جا کر کے 6 بجے کے بعد جو سارے لوگ فارغ ہو گئے، گھروں پہ چلے گئے اور دھاندلی شروع ہو گئی، اور 10 دن 15 دن کے بعد رزلٹ اور باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے جناب اسپیکر۔ اور بتایا جا رہا تھا جناب اسپیکر، جو اصلاحات کے بعد شاہ محمود صاحب نے کی، تو اس میں وہ کیا نام ہے، وہ جو چیز انہوں نے آر ٹی ایس، اور اس نے اس پہ اعتماد کہ انہوں نے یہ دکھا دیا کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے ایک نیا نظام متعارف کرایا، اور اب دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کی اصلاحات میں قریشی صاحب تو یہی چیز آیا۔ اب ہم اسی پہ اس ہاؤس میں ان اداروں سے، الیکشن کمیشن سے، حکومت پاکستان سے ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آرٹیس کس طرح خراب ہو گیا؟ اب جب پوچھا جاتا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ آرٹیس خراب ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، لیکن جب الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نادرا کا کام ہے۔ جب نادرا والوں سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب عدالت کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے۔ تو اب ہم کدھر جائیں؟ اور اگر ہم اس کی نہ پوچھا جائے تو جناب اسپیکر، پھر اس الیکشن کو ماننے کے لیے کس طرح تیار ہو جاتا ہے؟ میں تو ان دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا حق نہ صرف ہم اپوزیشن والے، بلکہ پورے پاکستان کے عوام، پورا پارلیمانی نظام یہ حق رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ آپ کے یہ نظام کس طرح خراب ہو گیا؟ کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک جماعت کو جتوانے کے لیے آپ نے اس سسٹم کو ختم کر کے اور اپنے پرانے اس نظام پہ چلے گئے، لیکن وہ پرانا راستہ بھی تم نے چھوڑ دیا، نیا راستہ بھی کارآمد نہیں ہو گیا، تو اس درمیان میں آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، ہم اس ہاؤس میں اس کے شدید مذمت اور مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف اور شفاف الیکشن میں ناکام ہو گئے، لہذا الیکشن کمیشن کے وہ مستعفی ہو جائے، نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے، حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے، اور اس کی نگرانی میں پھر اس تمام نظام کا جو الیکشن کے حوالے سے جناب مولانا شہباز شریف صاحب نے جو تفصیلات پیش کیے ہیں،
یا ہمارے دوستوں نے پیش کیے ہیں کہ 45 نمبر فارم کیوں نہیں ہے. آج ہم کدھر جائیں؟ اگر روڈوں پہ جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ شائستگی کی سیاست کر لو. اگر ادھر آواز اٹھاتے تو تم ہمیں سبق سکھاتے کہ شائستگی کی سیاست کر لو. تو اب شائستگی کی سیاست ہے. میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر حکومتی ان اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج وزیر اعظم صاحب جو منتخب ہو گئے، اس وزیر اعظم صاحب کے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو طلب کر کے کہ 45 فارم مہیا کرنا کیا یہ کینڈیڈیٹ کا کام ہے یا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ اور جب آپ 45 فارم نہیں دیتے ہیں اور ایسے کاغذ پہ آپ ان کو یہ رزلٹ بنا کر کے ان کے ہاتھ پر پکڑوا کے دے دیتے ہیں، تو کیا اگر کل عدالت میں جاؤں اور یہ قابل قبول ہے، کوئی عدالت دنیا کی کوئی عدالت قبول کرتے ہیں، لیکن اس پہ میں کیا اعتماد کر لوں؟ اور اگر ہم اس بات کی پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ویسے باتیں ہوتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں وہ داندلی کی باتیں کرتے ہیں، جو جیت جاتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں. لیکن اگر یہ ویسے ایسے کی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کی یہ بات، جو آج اپوزیشن یہ تمام دستاویزات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو خود بھی معلوم ہے، اگر آپ نے نظر انداز کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ ہاؤس میں کہتے ہیں، اگر آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے 4 حلقوں کے بعد انہوں نے نہیں مانی، میں نے تو صرف 4 حلقوں کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں شاید آج اس بات پہ مسلم لیگ کے دوست بھی اس پہ ناراض پشیمان ہو کہ کیوں ہم نے 4 حلقے نہیں کھول دیے. اگر ہم اس وقت کھول دیتے تھے تو شاید یہ آج کے دن انہیں دیکھنا پڑتا تھا. لیکن میں آج حکومتی دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں، اور ایسے مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح نہیں کہ وہ اس کان سے سن کے اور یہاں سے نکالے، بلکہ ایسے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اس پہ آپ نے یہ راستہ اختیار کر لیا، آپ کے ایرے جو ارد گرد کا دائرہ ہے جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے ارد گرد کہ چھوڑو یہ اپوزیشن کی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر تک نہیں چل سکتے جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، اس موقع پہ جو وزیر اعظم کا انتخاب کا موقع ہے، اور اب وزیر اعظم صاحب تو ہے نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم صاحب پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آیا، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے کوئی اضافی چیز نہیں مانگتے، نہ ہمارے کوئی ڈیمانڈ ہے. ہمارے ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ہمارے آپ کا جو حد مشترک ہے، ہمارے آپ کا جو تعلق ہے، یہ آئین پاکستان ہے، ایک جمہوریت ہے، اور اس آئین کے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور اس آئین پہ آپ نے عمل درآمد کرانا ہے. جناب اسپیکر، آئین پاکستان میں شق نمبر 2 اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اور پاکستان بغیر مذہب نہیں ہے. لیکن یہ ہم جو مذہب بیزاری کی باتیں کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی بات کر کے تو ہم بین الاقوامی دنیا کے سامنے مذہب کی باتیں کر کے، تو کیا ہم نئے دنیا میں کس طرح چل سکتے ہیں جب ہمارے آئین کا تقاضا ہے؟ اور صرف آئین اس لیے بنا ہوا ہے کہ آئین ویسے، بلکہ یہ ان قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے جو لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دے کر کے اسلام کے عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے. تو ہم حکومت سے، ہم وزیر اعظم صاحب سے اس ہوش میں آئندہ ہم یہی تقاضا کرتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس آئین میں ایک شق ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. لہذا ہم یہی چاہتے ہیں. مولانا عبدالواسع اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا گلہ خوشی شاہ کے ذریعے آپ تک پہنچ چکا ہے. مولانا عبدالواسع نے یہ بھی کہا کہ RTS کا نظام متعارف کروایا گیا، کہا گیا کہ دھاندلی کا کوئی امکان نہیں. الیکشن کمیشن نادرا الیکشن کمیشن پر، عدالت الیکشن پر ذمہ داری ڈال کر بر ذمہ ہو جاتی. ہم کہاں جائیں سمجھ نہیں آتی.